علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپ سو یو آر فائن. تو کلاس 6 آج ہمارا اسلامیت کا ٹاپک ہے جس بارے میں ہم پڑھیں گے سورہ 3 کے بارے میں. آج ہم سورہ 3 پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بارے میں جانیں گے، اس کا مفہوم پڑھیں گے کہ سورہ 3 کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، سورہ 3 میں کس بارے میں بتایا گیا ہے. تو سورہ 3 کا جو ترجمہ ہے اس میں 3 چیزوں کے بارے میں قسم کھائی کی گئی ہے. 3 صورتوں کی یعنی 3 چیزوں کے بارے میں کیا کہا ہے، قسم کھائی گئی ہے. کیا کہا گیا ہے؟ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سین کی اور امن والے شہر کی. مطلب امن والا شہر کون سا؟ مکہ. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سین کی اور اس امن والے شہر مکہ کی. یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. پس اس کے بعد آپ کو کون جزا و سزا کے بارے میں جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اس صورت میں 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، 3 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. پہلے تو یہ کہ یہ جو صورت ہے وہ سورہ مکی ہے. سورہ 3 مکی صورتوں میں آتی ہے. اس میں 3 نہایت آسان اور خوبصورت اندازوں میں بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے. کیا سمجھایا گیا ہے؟ کہ آخرت میں ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق ہی جزا و سزا کا حقدار ٹھہرایا جائے گا. مطلب وہ اپنی دنیا میں جو بھی اعمال کرے گا، اچھے برے، وہ پورا دار و مدار جو اس کا دنیا میں ہے وہ آخرت میں اسی طریقے سے اس کو جزا اور سزا ملے گی. اگر اس نے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے دنیا اور آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہوگی تو اس کا اعمال بھی اس کو اچھا ہی ملے گا. تو دنیا میں رہنے کا، آخرت میں جو اس کو سزا اور جزا ملے گی وہ پورا کا پورا اس کے اعمال کے مطابق ہی اس کو دیا جائے گا. سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 جگہوں کی قسم کھائی جہاں 3 عظیم انبیاء بھیجے گئے. وہاں 3 جگہوں کی انہوں نے قسم کھائی کہ جہاں 3 انبیاء بھیجے گئے. ان مقامات کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو جسمانی شکل و صورت کے اعتبار سے بہترین بنایا ہے اور اسے عقل و ذہن فراہم عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو شکل و صورت میں ماشاءاللہ سے سب کو بہت اچھا بنایا ہے اور سب کو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور ذہن عطا بھی کیا ہے. اسے تمام مخلوقات میں افضل ترین مخلوق بنایا اور خلافت کے منقب سے پر فائز کیا. ان سب نعمتوں کے باوجود جب انسان اپنے غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ نچلی سطح پر پہنچ جاتا ہے. اس صورت کے حال سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہو. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت اچھی شکل و صورت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی اور ایسی شکل و صورت اور ایسی عقل اللہ تعالیٰ نے صرف انسانی مخلوقات کو ہی دی ہے. افضل ترین ہم کو بنایا، ہم کو ایک اچھی مخلوق بنایا. اور خلافت، اگر ہم ان سب چیزوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے اور اس کے بعد بھی ہم غلط راستہ انتخاب کرتے، غلط راستے پہ چلتے تو اللہ تعالیٰ کی یہ کیا ہوتی ہے؟ نافرمانی ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ساری نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اتنا سب کچھ عطا کرنے کے بعد بھی اگر وہ نافرمانی کے راستے میں چلے جاتے ہیں تو وہ نچلی سطح پر کیا ہو جاتے ہیں؟ پہنچ جاتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کے بالکل، اللہ تعالیٰ نے جو عذابات بتائے گئے ہیں اس کے بالکل نچلی سطح پہ وہ پہنچ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ عطا کیا، ہر چیز دی. اس کے بعد بھی انسان ناشکرہ بن رہا ہے. اس کو عقل دی ہے، اس کو ذہن دیا ہے کہ اسے کیا کام کرنا چاہیے، کیا کام نہیں کرنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بالکل نچلے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. اس صورت حال سے صرف وہی بچ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور نیک عمل کرتے ہو. مطلب اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی بتائے ہوئے طریقوں پر اور نیک عمل پر عمل کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے آخر میں
کہ کون ہے جو آپ کو جزا و سزا کے بارے میں جھٹلا سکتا ہے۔ آپ سے کیا مراد ہے؟ ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، کیا اب بھی کوئی قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے، یعنی اس سے بڑا انصاف کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ان ساری باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں ہمارے نبی سے کیا فرمایا کہ یہ سب کے باوجود کیا کوئی جھٹلا سکتا ہے قیامت کے بارے میں؟ اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے بڑا حاکم ہے اور کون ہے جو انصاف کرنے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی حاکم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی انصاف کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکل و صورت، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی دی ہے، بہت اچھی صورت سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو اچھی چیزیں ہیں وہ افضل ترین جو چیزیں ہیں وہ ہم مخلوق کو ہی دی ہے۔ ایک انسانی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طریقے سے نوازا ہے، ان کو عقل صورت بھی دی ہے، شکل و صورت بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، ذہن بھی دیا ہے، جبکہ آپ دیکھتے ہوگے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جاندار چیزیں بنائی ہے، جانوروں کو بنایا، پرندوں کو بنایا، لیکن آپ دیکھتے ہوگے کہ ان میں عقل و شعور نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل، شعور، یہ سب چیزیں جو اچھی چیزیں ہیں وہ انسانی مخلوق میں ہی دی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب بھی بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آخرت میں اس کو اپنی جو سزا اور جزا جو ملے گی وہ اس کے اعمال کے مطابق ہی ملے گی، مطلب جو اس نے اپنے اعمال دنیا میں کیے ہوگے اس کے مطابق ہی اس کو آخرت میں سزا اور جزا ملے گی، نہ زیادہ ملے گی نہ کم ملے گی۔ جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا اس کو قیامت کے دن، آخرت کے دن بتایا جائے گا کہ اس نے کیا اچھا کام کیا ہے، کیا برا کام کیا ہے، اور اس کو اس کی کیا سزا ملنی چاہیے۔ تو جو کچھ بھی ہماری سزا اور جزا ہوگی وہ ہمارے اعمال پہ ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے اعمال کو اچھے سے اچھا بنائیں گے۔ اس صورت سے ہم تھوڑا سبق سیکھیں گے کہ ہمیں اپنے کن اعمال کو اچھا کرنا ہے، کن چیزوں پہ ہمیں محنت کرنی ہے اور اپنے اعمال کو اچھا بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے خوش کرنا ہے۔ ہوپ سو کہ آپ کو یہ صورت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔